نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام خلقوا من غیر شيء ام هم الخالقون۔ پارہ 27 سورہ طور رکو 2 آیات نمبر 35 تا 38۔ آیات مذکورہ میں اللہ رب العالمین کی صفت خالقیت کا بیان ہے، اور سوال ہے منکرین مشرکین سے، کیا یہ لوگ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں؟ کیا یہ بدبخت لوگ منکرین توحید اپنے آپ کو خالق سمجھتے ہیں، یا یہ کہ یہ بلا خالق مخلوق ہے؟ کیا آسمانوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ مشرکین منکرین اللہ تعالی کی صفت خالقیت میں شریک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ جواب نفی میں ہے، اور مدعا یہ ہے کہ اللہ کے بغیر سارے غیر ہے، اللہ کے بغیر سب مخلوقات ہے، مصنوعات ہے، سب محتاج ہے، اللہ غنی ہے، اللہ الصمد۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر بندہ جو مخلوق ہو اس کو توحید کا قائل ضرور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی کی ذات میں، صفات میں کسی کو شریک، کسی چیز کو شریک سہیم قرار دے کر توحید کا انکار وہ شخص کر سکتا ہے جو صفت خالقیت کو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص کرنے سے انکار کرے۔ اور انکار خالقیت سے بھی کرے اور اپنے مخلوقیت کا بھی منکر ہو، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ خالق ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ اللہ تعالی کی توحید کا انکار جہالت پر مبنی ہے، اور جہالت یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگ غور و فکر نہیں کرتے کہ خالقیت اور معبودیت لازم و ملزوم ہے، دونوں کے درمیان تلازم ہے خالقیت اور معبودیت کے مابین۔ اگلی آیت میں رسالت کے متعلق گفتگو ہے۔ مشرکین کے مزعومات کا رد ہے، کیونکہ یہ مشرکین کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کو نبوت کیوں نہیں ملی، مکہ کے رؤساء کو نبوت کیوں نہیں ملتی، طائف کے رؤساء کو نبوت کیوں نہیں ملتی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا یہ مشرکین اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہے، کیا وہ نعمتیں تمہارے پاس ہے؟ اللہ کی نعمتوں میں تو، رحمتوں میں تو نبوت بھی داخل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ کیا یہ لوگ محکمہ نبوت کے کوئی حاکم ہے، کوئی دروغہ ہے، کوئی ڈائریکٹر جنرل ہے کہ جس کو چاہے نبوت دے؟
ایسا نہیں ہے، یہ کوئی ڈائریکٹر جنرل نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ دینے دلانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ خزانہ پر قابض ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ قابض نہ ہو مگر قابضان خزانہ کے محکوم ہو اور اس کے زیر دستخط رقم جاری کر رہا ہو، مگر یہاں پر یہ دونوں صورتیں نہیں ہے، دونوں صورتیں مفقود ہے، دونوں صورتوں کی نفی کی گئی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہے۔ مکہ کے رؤساء، طائف کے رؤساء اور دیگر لوگوں کو رسالت کا مستحق قرار دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان معترضین کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہے، اپنے ناقص عقل کے مطابق رائے قائم کرتے ہیں۔ عقل اس معاملے میں کافی نہیں ہے، یہ عشق کا راستہ ہے۔ لار دا عشق سخت دا صحرا دا گڑنگنا دی، عقل تنازکی تندکنو سرت لے نشی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے استفہامی انکار پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ دلیل نقلی کی نفی بھی کر دی اور فرمایا کہ ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان منکرین مشرکین کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں؟ دلیل نقلی تو وحی آسمانی ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں، یا تو وہ وحی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو یا صاحبی وحی آسمان پر چڑھے۔ یہ دونوں کام ان کے بس میں نہیں ہے، ناممکن ہے ان بدبختوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے احتمال ثانی کی بنیاد پر فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ مشرب بوحی ہے، تو کیا ایسا شخص اپنی وحی پر دلائل خارقہ یقینیہ رکھتے ہیں؟ یہ بھی ناممکن ہے، کسی کی مائی کلال کے پاس یہ چیزیں نہیں ہے۔ لہذا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ کے بغیر سارے غیر ہے، اور نبوت اللہ ہی عطا کرتا ہے، سلیکٹ کرتا ہے، انتخاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہی منتخب فرمایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ قیامت تک پورے عالم انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ پورے عالم انسانیت کی فلاح، رشد، کامیابی، کامرانی، خوشحالی اسی میں ہے کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ دین کس کا نام ہے؟ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ فرمایا ہم خلقوا من غیر شیء، کیا پیدا کی گئی ہے من غیر شیء، بغیر کسی سبب سے، بغیر کسی سبب کے، ام ہم الخالقون، یا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں، ہم خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے پیدا کی ہے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بل لا یوقنون، نہیں بلکہ وہ یقین نہیں کرتے، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں آپ کے رب کے، ام ہم المسیطرون، یا وہ کوئی حاکم ہے، داروغہ ہے، مالک بن گئے ہیں، ام لہم سلم یستمعون فیہ، کیا ان کے پاس کوئی
سیڑھی ہے یستمعون فیہ کہ وہ سنتے ہیں جس پر چڑھ کر، فلیأت لے آئے، مستمعہم ان میں سننے والا لے آؤ سامنے، بسلطان مبین کوئی واضح دلیل کی بنیاد پر سامنے لے آؤ، لیکن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تم یہ کام کر نہیں سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکوں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔